کبھی آپ نے سوچا ہے کہ کوئی بچہ پیدائشی طور پر جسمانی نقص کے ساتھ کیوں پیدا ہوتا ہے؟ کوئی بچہ خوبصورت اور صحت مند پیدا ہوتا ہے، جبکہ کوئی بچہ ایسی جسمانی مشکل کے ساتھ دنیا میں آتا ہے جس کا علاج بھی ممکن نہیں ہوتا۔ تو کیا یہ اللہ کی ناراضگی ہے؟ کیا یہ بچے کسی گناہ کی سزا لے کر پیدا ہوتے ہیں؟ نہیں، اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی بچے کی پیدائشی معذوری یا جسمانی شکل کو اس کے گناہ سے جوڑنا درست نہیں۔ اللہ کی تخلیق، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یعنی بے شک ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا۔ ہر انسان اللہ کی تخلیق ہے، کسی کا رنگ مختلف ہے، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کی شکل مختلف ہے، اور کوئی پیدائشی طور پر کسی جسمانی یا ذہنی مشکل کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک انسان کی اصل قدر اس کے چہرے، جسم یا ظاہری شکل سے نہیں ہوتی۔ حضرت علی علیہ السلام کی تعلیم، حضرت علی علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں انسان کی اصل قدر سمجھاتی ہیں۔ انسان کی عزت اس کے ظاہری حسن میں نہیں، بلکہ اس کے کردار، تقوی، اخلاق اور عمل میں ہے۔ اس لیے کسی معذور بچے کو دیکھ کر یہ کہنا کہ یہ اللہ کی سزا ہے، یا یہ سمجھنا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہوگا، اسلامی تعلیمات کے مطابق درست سوچ نہیں، کیونکہ بچہ تو گناہ کا مکلف ہی نہیں ہوتا۔ والدین کے لیے ایک اہم بات، اگر کسی گھر میں ایک بچہ پیدائشی طور پر معذوری کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو والدین کو خود کو قصوروار سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ والدین نے کوئی گناہ کیا ہو، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ بچہ کسی سزا کے طور پہ پیدا ہوا ہو۔ دنیا آزمائش کی جگہ ہے، کسی کو مال سے آزمایا جاتا ہے، کسی کو غربت سے، کسی کو صحت سے، اور کسی کو بیماری یا کسی جسمانی مشکل کے ذریعے۔ لیکن آزمائش کا مطلب سزا نہیں ہوتا۔ اصل خوبصورتی کیا ہے؟ ہم اکثر خوبصورتی کو صرف چہرے سے ناپتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اصل خوبصورتی دل اور عمل کی خوبصورتی ہے۔ ایک ایسا انسان جس کا جسم دوسروں سے مختلف ہو، ممکن ہے وہ اللہ کے نزدیک ہم سے کہیں زیادہ محبوب ہو، اور ایک ایسا شخص جو ظاہری طور پر بہت خوبصورت ہو لیکن اس کے اخلاق خراب ہوں، وہ اللہ کے نزدیک اپنی ظاہری خوبصورتی کی وجہ سے بلند نہیں ہو جاتا۔ ایک عظیم سبق، لہٰذا جب آپ کسی معذور بچے کو دیکھیں تو اس پر ترس کھانے کے بجائے اس کی عزت کریں، اسے کم تر نہ سمجھیں، اس کے والدین کو تانے نہ دیں، اور سب سے بڑھ کر یہ نہ کہیں یہ اللہ کی سزا ہے، بلکہ سوچیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور شاید یہ ہمارے لیے امتحان اور ہمارے اجر کا ذریعہ بن کر آیا ہے۔ یاد رکھیے، انسان کی قیمت اس کے چہرے سے نہیں، اس کے کردار سے ہوتی ہے، اور کسی بچے کی پیدائشی معذوری اس کے گناہ کی دلیل نہیں۔ ہمیں اللہ کی مخلوق کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ جسے ہم کمزور سمجھ رہے ہوتے ہیں، ممکن ہے اللہ کے نزدیک
وہ ہم سے کہیں زیادہ بلند مقام رکھتا ہو۔ اگر آپ کو یہ پیغام اچھا لگا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ کسی معصوم بچے یا اس کے والدین کو غلط الفاظ سے تکلیف نہ پہنچے۔ بہت شکریہ۔